تو آج میری ماں اور بہنوں سے ہے التماس ہے کہ بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی پوری روش مبارکہ، آپ کی 42 سالہ پوری زندگی ایسے عشق والے واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل، بہترین نمونہ کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اب دیکھیے میدان جنگ ہے، جنگ چھڑنے والی ہے، اب دائرے کی عورتیں، چونکہ میں آج خاص طور پر میری ماں اور بہنوں سے التجا کر رہا ہوں کہ جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ بے علمی کی وجہ سے نظر انداز کر کے اولاد کی تربیت جیسی ہونی چاہیے، دینی تربیت، دنیا کے ایجوکیشن کے لیے تو سب کر دے رہے ہیں، دنیا کی تربیت تو سب ہو رہی ہے، لیکن دین، اصل تو دین ہے، اصل تو ایمان ہے۔ اگر اس معاملے میں ہم سوتے رہیں تو کیسا ہوگا؟ میں آپ کو اسی جنگ بدر ولایت کے واقعے میں لے چلتا ہوں۔ میدان جنگ ہے، جنگ چھڑنے والی ہے۔ اب جنگ چھڑنے والی ہے تو سوچئے کتنا ٹینشن کا ماحول ہوگا۔ عورتوں کا اپنے احساسات پر قابو پانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بچوں کا بے قابو نہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے جنگ جیسے موقع پر۔ لیکن جیسا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ حق اور باطل میں ہونے والی جنگ میں اللہ تعالیٰ حق پرستوں سے وہی کام کراتے ہیں جو حق کو سر بلند کرنے والا اور حق کی تائید والے ہوتے ہیں، اور جو باطل پرست ہوتے ہیں ان سے وہی کام ہوتے ہیں جو حق کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو دائرے کی عورتیں بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور اس کے بعد آ کر انہوں نے اپنے تعلق سے سوال کیا۔ عورتیں اپنے تعلق سے حضرت شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت، آپ نے کئی بار جس جنگ، جس قتال قاتلو و قتلو کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا وقت آ چکا ہے، تو ہمارے لیے آپ کا حکم کیا ہے؟ یہ میسج میں پوری میری ماں اور بہنوں کو دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ سیرت صدیق ولایت میں موجود ہے۔ یہ میرے دادا محترم مرشدی و مولائی قبلہ گاہی میاں سید اسماعیل موسیٰ میاں صاحب دوم نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ نے لکھی ہے، اور یہ اتنی مقبول ترین کتاب ہے کہ ہر گھر میں پڑھیے، سنیے۔ آپ یقین جانیے کہ عشق کے ساتھ اگر یہ کتاب شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کے لیے دل نہیں چاہے گا۔ اس میں جنگ کے اس منظر کو حضرت قبلہ نے ذکر کیا ہے کہ بندگی میاں کی بارگاہ میں آئے، عورتوں نے کہا کہ جنگ جب چھڑ جائے گی تو ہمارے متعلق آپ کا حکم کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو جو نصیحت کیے ہیں، وصیت کیے ہیں، یہ ذرا کان کھول کر سنیے۔ بندگی میاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ظالم تمہیں قید کرے تو قید ہو کر ان کی خدمت عمدگی کے ساتھ کرو۔ کس کا؟ ظالموں کا۔ ظالموں کی خدمت عمدگی کے ساتھ کرو۔ بندگی میں اپنے دائرے کی عورتوں کے لیے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ یہ سچا عاشق ہے، ساتھ ساتھ سمندروں کو عشق کے پینے والا ایسا ہی رویہ رکھتا ہے۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں دشمن ظالم قید کر لے تو قید بھی ہو جاؤ اور ان کی خدمت عمدگی سے کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور آگے کی بات فرماتے ہیں کہ اگر وہ بازار میں تمہیں بیچ دیں تو بک جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو کام کاج تم جانتی ہو اس کو مت چھپاؤ، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرو۔ اگر مہدی کے نام پر تم سے سخت کام لیا جائے، سخت سے سخت مصیبت ڈالی جائے، سخت سے سخت تکلیف میں تمہیں ڈالا جائے تو اسے بھی کر دیو، اسے بھی قبول کر لیو، اس کا انصاف خدا کے پاس ضرور ہوگا۔ لیکن بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جب اگر ایسا موقع آ جائے، ظالم تمہیں قید کر لے، تو ایسی صورت میں سر میں کنگھی، آنکھ میں کاجل اور دانتوں میں مسی نہ لگاؤ، آرائش و زیبائش نہ کرو، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے۔ مجھے بس یہی آرزو ہے کہ قیامت کے روز یہ کہہ کر بلایا جائے کہ ان لوگوں کو لاؤ جو دنیا میں ہمارے نام پر بازاروں میں بیچے گئے اور قید کیے گئے۔
बंदगी में फरमा रहे हैं कि मुझे इस बात पर फ़ख्र होगा, मुझे ये तमन्ना है कि हश्र में अल्लाह ताला ये कहकर पुकारे। फिर उसके बाद बंदगी में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बंदा ऐसा ही चाह रहा था, लेकिन खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तरफ से ये फरमान हुआ कि ऐ सैयद खुद मीर, हमने तेरी इस आरज़ू की जज़ा 1000 दर्जे बढ़ा दी है, लेकिन हमारी मशीयत और क़ुदरत का क़ानून भी कभी ऐसा नहीं रहा है। पिछलों की तरह, पिछले ज़माने में जो इस्लामी जंगें हुई हैं उनकी तरह तेरे अहलो अयाल और दूसरे सब हमारी निगहबानी में और हिफाजत में रहेंगे। दुश्मनों के घोड़ों की गर्द भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर उसके बाद बंदगी में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाए कि अल्लाह ताला 3 दफ़ा हुक्म किया है कि ऐ सैयद खुद मीर, अपने अहलो अयाल को हमारी रहमत के दामन में डाल दे। चुनाचे बंदे ने तुम तमाम को अल्लाह की रहमत में डाल दिया है, तुम बेफिक्र रहो और अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहो। और आप देख लीजिए कि बंदगी में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग हुई 40 फ़ुक़रा को औरतों की हिफाजत के लिए जो ठहराए थे, 40 के 40 फ़ुक़रा उस लकीर के अंदर ही जाम शहादत नोश कर लिए। और तारीख़ बताती है, हिस्ट्री में आया है कि एक भी जालिम उस लकीर के अंदर नहीं आया, उधर से ही इन मुक़द्दस हस्तियों को शहीद करके चले गया और औरतों की हिफाजत हो गई। यही वजह है कि आज भी बहुत से ख़ानदानों में ये रिवाज है कि किसी के भी जान और माल को बंदगी मियाँ की खोली में डाल देने का टोटका आज भी है। बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से 3 मरतबा हुक्म हुआ है कि ऐ सैयद खुद मीर, अपने अहलो अयाल को हमारी रहमत के दामन में डाल दो। तो चुनाचे बंदगी मियाँ फरमाते हैं कि बंदे ने तुम तमाम को अल्लाह की रहमत के दामन में डाल दिया है, तुम सब बेफिक्र रहो और अल्लाह की याद में मसरूफ़ और मशगूल रहो। फिर उसके बाद बंदगी मियाँ इरशाद फरमाए कि इंशाअल्लाह दायरे की औरतों और बहनों पर उन जालिमों की नज़र तक नहीं पड़ेगी। तो चुनाचे ऐसे ही हुआ। तो बंदगी में शाह खुद मीर सिद्दीक़ विलायत हामिल बार अमानत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाकई अपनी पूरी हयात तय्यबा में इश्क़ के इंतहा को पहुँचे हुए रहे, हर मामले में, हर चीज़ में। तो बंदगी में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये इश्क़ की इंतहा को पा लेने वाली सीरत तय्यबा अगर हम सुनेंगे, अगर हम सुनने के बाद उसे समझेंगे और समझने के बाद उस पर अमल करने की जुस्तजू और कोशिश करेंगे, तो हम में भी अल्लाह का इश्क़, अल्लाह से उल्फत, मोहब्बत पैदा होगी और ये हमारी कामयाबी का जीना बनेगा। ये क़ुरबानियाँ, ये जान निसारियाँ ईमान की बक़ा के लिए थे। उन बुज़ुर्गों की सीरत हमारी सीरतों को बदलने के लिए। ये मुक़द्दस हस्तियों ने अपनी ज़िंदगी में जो सीरत गुजारी, जैसी ज़िंदगियाँ गुजारी है, उनकी सीरत पाक ये हमें मैसेज दे रही है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदल ले। हकीकत ईमान को, हम ईमान की हकीकत को जब भी पहचानेंगे, जब भी जानेंगे, जब भी समझेंगे, जब इन मुक़द्दस हस्तियों को देखेंगे, उनकी रविश, उनके ज़िंदगी में जो अल्लाह को पाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतों पर न सिर्फ सब्र किया बल्कि राज़ी और खुश रहे, तो अल्लाह ताला फिर उनसे कैसे राज़ी हुआ। तो यकीनन आज पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज है। मैं फिर अपनी माँओं और बहनों से इल्तिजा करूँगा, इस्तदुआ करूँगा कि अपनी औलाद के मुस्तक़बिल को जिस तरह से हम देखते हैं, जिस संगीनी के साथ औलाद के फ्यूचर के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होते हैं, खुदारा ईमान के ताल्लुक़ से सोचिए, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से सोचिए, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन यहीं पर रहने वाला, यहाँ का जिस्म यहीं रहने वाला, यहाँ का माल यहीं पर रहने वाला, यहाँ के रिश्ते यहीं पर ख़त्म होने वाले और यहाँ की सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म होने वाली। जो चीज़ जाएगी वो ईमान है, वो अमल सालेह है। तो आज इस बात की ज़रूरत है कि इश्क़
خنمیری عشق پیدا ہو، مطلب یہ نہیں کہ خاندان خنمیری عشق خنمیری کا وارث ہے، بلکہ ہر مہدوی وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، اس کے پاس اگر عشق خنمیری ہے، عشق خنمیری اور ایمان خنمیری ہے تو سمجھ لیجئے وہی سچا مہدوی ہے۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ سچے عاشق نے ہر بات پر یہی کوشش کی کہ مہدی کے نام کا چہچہا کیسے ہو۔ عزیزان محترم، عشق کی بلندیوں پر پہنچنے والی یہ ہستی نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں پر مہدی علیہ السلام کے نام کا چرچا ہو، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی یہ شہادت مخصوصہ ایک بے مثال ہے۔ یہ ہمیں بھی بتا رہی ہے کہ اپنے کردار کو خنمیری بناؤ، اپنی روش کو خنمیری ڈالو، خنمیری عشق میں ڈھل جاؤ اور خنمیری ایمان کو اختیار کر لو، تو پھر اس کے بعد سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ آج ہر طرف سے مخالف ہوائیں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، سوشل میڈیا اتنا عام تام ہو گیا ہے کہ نوجوان بچے اندھا دھن بلائنڈلی کس کو فالو کرنا کس کو نہیں، فلٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں، اچھے برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں، فرق کرنے کی صلاحیت نہیں۔ دیکھ لیا کسی نے ڈال دیا یہ حدیث اور اسے سمجھ لیے حدیث، بغیر پڑھے کہ فارورڈ کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا، یہ آج کے شیروں کا شیری ہو گئی۔ یہ غلط ہے، یہ ٹوٹل غلط ہے، یہ عالیت والا مذہب ہے، یہ عاشقوں کا مذہب ہے۔ مہدی علیہ السلام نے اس مذہب میں جو چیزیں کی ہیں اسی کو باقی رکھنا ہے، جو ہمارے اقدار ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بزرگوں کی سیرت کی طرف رجوع کرے۔ بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ عظیم ہستی ایسی ہے کہ ان کی پوری روش ہمیں اگر ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی ہوا بھی ہمیں نہیں لے اڑے گی، دنیا کا کوئی باطل فرقہ بھی ہمیں شیک نہیں کر پائے گا۔ آدمی آج شیک جو ہو رہا ہے، آج جو مہدویت کا برج پار کر رہے ہیں، ادھر خالی ڈھول تھا، وہ خالی ڈھول کو دوسرے لیے اور دھپ دھپ بجانے لگے تو سمجھے کہ یہ اچھی میوزک دے رہا ہے۔ ارے بدبختو، اتنا پیارا مذہب مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بے شمار مرائکلز، بے شمار معجزات، مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت ثابت ہو چکی تھی، لیکن مہدی علیہ السلام نے پھر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ کو اپنی ذات کا بدل قرار دے کر ریپلیسمنٹ میں بندگی میاں کی ذات کو رکھ کر بتا دیا کہ یہ ہو تو سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود تھا۔ ابھی کیا ہونا، اس سے بڑا پروف کیا ہونا؟ تو قیامت کے قریبی زمانے میں ہیں، اور قیامت کے قریبی زمانے میں کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ لوگ آئیں گے، چہرے متشرع ہوں گے، بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، قرآن اور احادیث پڑھیں گے، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنے بڑوں کو، عاشقوں کو، اللہ والوں کو گالیاں دینے والے ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو فرقہ بنا ہوا ہے، اللہ والوں کی توہین کرنے والا، بے ادبی کرنے والا، گستاخی کرنے والا، لیکن یہ تو مذہب ایسا ہے کہ مہدی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ماں مذہب عاشقان آوردیم، ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں۔ عاشق کبھی نارمل نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھے، عاشق کا کوئی عمل معمولی نہیں ہوتا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات طیبہ 44 سال کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، خدا کی قسم ایک عمل معمولی بتا دیجئے، قربان جائے میری 7 پیڑھیاں بندگی میاں پر، ان کا ہر عمل غیر معمولی، ہر کام غیر معمولی، ہر بات غیر معمولی، کیونکہ سچے عاشق تھے۔ عشق کے ساتھ ساتھ سمندروں کو پینے والے کا کوئی عمل معمولی نہیں ہوتا۔ تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اولاد کو، ان کے مستقبل کو، یہاں کے نہیں آخرت کے مستقبل کو سنوارو۔ میری ماں، میری پیاری بہنوں، اپنی اولاد کو سنوارو، دین سے، ایمان سے، عشق بندگی میاں سے سنوارو، تو پھر سمجھ لو اس کے بعد بے فکری سے رہو۔ یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے۔